میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ہدینا والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وہ مبارک دن آ گیا، وہ مبارک دن جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس میں ہم قربانیاں کریں اور بیت اللہ شریف کا حج ادا کریں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج الحمدللہ بیت اللہ شریف میں کسی طرح پہنچ گئے اور وہ اس فریضے کو ادا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ میں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب مکہ مکرمہ سے چلو تو یہ نیت کر کے جایا کرو کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا میرا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے میرا۔ اور مجھے یہ عقیدہ کس نے سکھایا تھا؟ مجھے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سکھائی تھی۔ اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے، کروڑا رحمت۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف دیکھنے کی اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہے اور حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ممکن ہے پاکستان کے لوگ بھی کافی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس اقامہ ہے وہ تو وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن افسوس کہ بہت محدود تعداد میں یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حج ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں قربانیاں ہوں گی، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی دن آئے گا کہ ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ جائیں گے، اور وہ دن آئے گا جب وہاں ہم قربانیاں کریں گے، وہ دن آئے گا
لیکن قربانیوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ یہ قربانی کیا ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه العزائم یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ؟ قال لكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ رواه احمد و ابن ماجہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ؟ بات تو اتنی کافی ہے، اسی پر بات کر لیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سا کام کیا جس کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، جن کی سنت انہوں نے بکرا ذبح نہیں کیا، دمبا ذبح نہیں کیا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیا۔ ہاں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ انی اذبحک کا کیا معنی؟ آپ دیکھیں ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں، یا کہ قرآن مجید نے یہ بات بتائی یا بنیا میرے بیٹے، انی خواب آیا مجھے، انی ارا فی المنام میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا۔ یہ ترا علماء کہتے ہیں یہ رؤیت سے نہیں ہے، یہ مطلب یہ دیکھنے سے نہیں، اس کا معنی سے نہیں، اس کا معنی رائے ہے۔ تیری رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا مولانا، آپ غلطی ہو تو بتا دیا کریں، آپ کو اجازت ہے، یہاں بھی بتا سکتے ہیں۔ ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے تو خواب آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ باپ نے بیٹے سے یہ بات پوچھی، انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ اب بیٹے نے دیکھو کیا کہتا ہے، باپ اتنا عظیم تھا تو بیٹا بھی اتنا ہی عظیم تھا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جی صرف قرآن کی بات کرتا ہوں، کہا میرے ابا جی افعل ما تؤمر، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی کر دکھائیے۔ یعنی یہ نہیں کوئی دمبا ذبح ہونے لگا تھا، کوئی بھیڑ ذبح ہونے لگی تھی، کوئی اونٹ ذبح ہونے لگا تھا، نہیں، بیٹا ذبح ہونے لگا تھا، وہ بیٹا جس کو بڑی دعاؤں کے ساتھ دیا تھا۔ پہلا بڑا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، پہلے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ تو اب وہ بیٹا جو عصائے پیری، جس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر وہ بیٹا دیا، لیکن اللہ نے کہا بیٹا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیری میرے ساتھ محبت زیادہ ہے یا بیٹے کے ساتھ محبت زیادہ۔ اصل میں دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے، مجھے اور آپ کو یہی بات سمجھنی چاہیے، کاش کہ میں یہ بات میں بھی سمجھ سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے،
اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے؟ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو، اپنی عزت کو، اپنے سارے معاملات کو، اپنے اس کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بھائی یہ ہے بات، یہی بات سکھائی ہے اس قربانی نے، یہی بات سکھائی ہے بیٹا۔ جب میرے بچوں، میں آپ کو بیٹا اس لیے کہتا ہوں، لیکن بعض میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن بعض میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کو کہتا ہوں کہ یہ قربانی کیا بات سکھا رہی ہے؟ یہ قربانی یہ بات سکھائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو تو مال اور جان سب کچھ اللہ پاک کے سپرد کر دو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کہا کل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، فرمایا تجارت تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا پھر اگر یہ ہے تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب اس آیت کا ترجمہ سارا کا نہیں کرا، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، یا رسول اللہ بتا دے، کس سے؟ سارے لوگوں کو یہ بتا دے، اگر تمہارے مال، تمہاری اولاد، امکان اموالکم و اولادکم و ازواجکم، تمہاری بیویاں اور اس کے بعد تمہارے مکانات، تمہارے کوٹھیاں، تمہاری گاڑیاں، یہ اللہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو، خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ ایمان جس ایمان کی ایک جھلکی آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پاک زندگی میں نظر آئی۔ یہی اصل بات ہے۔ یہ ساری یہ جو کہانی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، کیونکہ بات سنو نا، انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا، تو آپ کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تو نہیں بتا دیا تھا کہ ذبح نہیں ہونا اس بیٹے سے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر تو ڈرامہ ہو گیا نا مولانا صاحب۔ بعض لوگ بے وقوف ایسی باتیں کرتے، ایسی حرکتیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا، یہ بے وقوف ایسی باتیں کرتے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ انہوں نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور باپ بھی اور بیٹا بھی، باپ بھی اور بیٹا بھی، جیسا کہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا، کوئی ایک شعر بھی حضرت یاد نہیں کرتا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے والا ہوں۔ اب دیکھو حدیث میں جو کچھ آیا ہے، تفصیل میں جو کچھ آیا ہے، آپ اس میں نہ جائیں، بھائی اتنی بات ہی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اتنی بات ہی ہم سمجھ جائیں، اور میں اور آپ سمجھ کر اپنے دل میں بات بٹھا لیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری اولاد، تمہارا سب کچھ اللہ تعالیٰ مانگے تو سب کچھ تمہارا اللہ کے لیے حاضر ہو، پھر تم مسلمان ہو، پھر تم پکے مسلمان ہو۔ یہ ہماری مسلمانی جو ہے یہ دھوکے کی
मुसलमानी है। मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको भी कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ, हमारी मुसलमानी धोखे की मुसलमानी है। हम तो एक टका भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एक टका। हम कहते हैं दाव लग जाए तो ये टका भी दूसरे के पास ना जाए, मेरे पास जाए। हम कहाँ के मुसलमान हैं? हम कहाँ के मुसलमान हैं? मुसलमान तो वो थे, उन्होंने अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे कहा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिhi। वो अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार, शाकिर इज्तबाओ। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद कर लिया, चुन लिया इज्तबाओ वहदाओ इला सिरातिल मुस्तकीम वआतैनाहु फिद दुनिया हसना। और अल्लाह ताला ने दुनिया में भी बेपनाह इनामात अता फरमाए और आखिरत में भी वो बेपनाह इनामात उनके पास आएंगे। हदीस सही में आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हशर होगा, सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कब्र से उठाया जाऊंगा, फरमाया मैं कब्र से उठाया जाऊंगा, मैं कब्र से उठाया जाऊंगा सबसे पहले। लेकिन मैं हैरान हूँ, जब मैं उठूंगा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से खड़े होंगे, मुझसे पहले खड़े होंगे। मैं हैरान हो गया कि अच्छा जिनके शायद इन पर मौत आई नहीं, यहाँ मुझसे भी पहले अल्लाह ताला ने इनको खड़ा कर दिया। ऐसी शख्सियत जिनका नाम इब्राहीम है और ऐसा बेटा जिसका नाम इस्माइल है, पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम वो सिर्फ इसी बात में आ जाता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। ये बकरे की कुर्बानी, ये दुम्बे की कुर्बानी, ये अपनी जगह पर है और ये सुन्नत है और जरूर करनी चाहिए, सुन्नत भी नहीं पर इसको अदा करना चाहिए। लेकिन इसकी हकीकत को समझो ना, हकीकत इसकी क्या है? इसकी हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इसकी हकीकत इस्माइल अलैहिस्सलाम है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाप को हुक्म दिया इसको ज़िबा कर दो, और बेटा क्या कहता है, इफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप आपको जो हुक्म दिया गया है आप करें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ क्या है, इसी पे पढ़ते रहो, सतजिदुनी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला, सतजिदुनी इंशाअल्लाह। और फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल-जबीन आए। इसको आप देखे, किताबों में देखे, मैं कहता हूँ किताबों में क्या देखे, कुरान मजीद में पढ़े, ये इतने ही दो लफ्ज़ काफी है। फलम्मा, दो लफ्ज़ काफी है। फलम्मा अस्लमा, जब बाप बेटे ने अल्लाह के सामने अपना सर झुका दिया तो बाप ने क्या किया, ये कुरान मजीद है, ये तो कहानी की किताब तो नहीं ना। वतल्लहु लिल-जबीन, अपने उसी प्यारे बेटे को इस तरह लटा दिया जैसे आप बकरा लटाते हैं, ऐसे बकरे की तरह लटाते हैं। दिल पर हाथ रखो ना, सोचो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से पता था? अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहले से पता था कि इसने ज़िबा नहीं होना? बिल्कुल पता नहीं। जो ऐसी बात कहते हैं वो बकवास करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, इल्म था अल्लाह को। उनको तो पता था और यकीन था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करूंगा और उस पर अमल करता। तो ये है कि बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है कि अब्बा जी, बेटा कहता है अब्बा जी मैं भी एक इंसान हूँ ना, तो ऐसा न हो कि मेरे हाथ पाँव हिले, ऐसा करे कि आप अपनी आंखों को पर पट्टी बांध ले, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और मेरी टांगें बांध दे, मेरे हाथ बांध दे, मेरे हाथ पर, ताकि अल्लाह ताला के हुक्म की कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। मेरे पाँव हिले, मेरे पाँव हिले, मेरे
ملے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے. اس واسطے ابراہیم سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میرے پاؤں کو باندھ دے, اور یہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما, پھر جب یہ دونوں اسلما, انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا. وَتَلَّهُ الْجَبِينَ, اب آ گیا. اب آپ دیکھیں کیا ہوگی. کائنات ساری اب وہ جو ہے وہ حیران تھی, فرشتے حیران تھے. فرشتوں کو بھی کہا دیکھو تم کیا کہتے تھے کہ اس کو پیدا نہ کرو, انسان کو کہتے تھے اس کو انسان کو پیدا نہ کرو اس واسطے کہ یہ فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا ایسے تو نہیں پیدا کر دیا میں, اب دیکھنا ہے تو جا کے ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھ لو. ایسا تم کر سکتے ہو؟ تم تو فرشتے ہو, تم ایسا نہیں کر سکتے. مگر اس اللہ کے بندے نے یہ کر کے دکھا دیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, باتیں تو بہت ہیں, لیکن میں یاد اسی پر زور دوں گا کہ ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام اللہ کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں. کوئی کام ہم بھی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کہ میں یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, میں یہ پیسے پتہ نہیں کس کے ہیں, میں اس تک پہنچا دوں. ہم تو ایسے ہو گئے, جو کچھ ہم ہو گئے وہ آپ کے سامنے ہے, جو کچھ میں ہوں میرے سامنے ہے, جو کچھ آپ ہے آپ کے سامنے ہے. لہذا یہ ساری قربانی اور اس کا سارا محال اور اس کا یہ جو ہے نا, اس کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں, ایسے اللہ کے ہو جائیں جیسے ابراہیم اللہ کے ہو گئے, جیسے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم نہیں, یہ چھری چلے گی نہیں, یہ چھری چلے گی نہیں. اس واسطے کہ یہ چھری چل گئی تو اس کی اولاد سے تو محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا ہے, اسماعیل کی اولاد سے تو محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا ہے. کیسے چھری چلے گی؟ بڑی کوشش کرتے رہے کہ یہ چھری چل جائے, مگر چھری نے انکار کر دیا. بہرحال میری بات یہی ہے, میری بات کا خلاصہ یہی ہے. اب آخر میں ایک بات 2 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے, یعنی یہ بات میری مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کرے ہم بھی اسی طرح وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرے اور اسی سنت کو ادا کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, اور اپنا مال جان جو کچھ بھی ہے اللہ ہمیں قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہے. یہ ہے قربانی کا فلسفہ اور یہی ہے کام کرنے کا اور سمجھنے کا. اب مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں یہ کہتا ہوں یہ میں حکومت کے لوگوں تک یہ پہنچاؤں, ہر جگہ پہنچائیں. میں نے جتنا پڑھا ہے, میں روز پڑھتا رہتا ہوں چیزیں, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر سارے پاکستان کا ہر بندہ ہر وقت ضرورت کے یعنی باہر نکلے, بازار میں جائے اور کسی کام سے نکلے وہ ماسک پہن لے تو یہ عذاب جو ہے انشاءاللہ یہ آدھے سے بھی کم ہو جائے گا اور شاید بالکل کم ہو جائے گا. میں پوری آپ کو ساری انسانیت کی جو ڈائری ہے وہ ہو جائے, لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ماسک دیتے ہیں, وہاں با کے گنجا پیسے لے کے پیسوں سے لیتے ہیں, ہم پیسوں سے لیتے ہیں, یہاں سے منت پیسوں سے لیتے ہیں, یہاں سے منت خجامت کر کے ان کو دیتے ہیں اور باہر جا کے یہ پھینک دیتے ہیں. میں کئی دفعہ میں نے اٹھایا تو خدا کے لیے یہ کام نہ کریں, یہ ہماری یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. اب تو کچھ تو سیانے بن جائے نا, کچھ تو سیانے بن جائے. میں بڑے اعتماد سے بات یہ کہتا ہوں, اگر آپ سارے لوگ ہمیشہ یہی کام کر لیں, ماسک پہن لیں, عورتیں بھی اور مرد بھی اور بچے بھی سب ماسک پہن کر باہر جائیں, تو میرا انشاءاللہ اطمینان سے کہتا ہوں کہ یہ مصیبت جو ہے انشاءاللہ
وہ ٹل جائے گی اور ہم آگے نکل جائیں گے باقی ملکوں سے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں ہیں۔ میں اس کے لیے حکومت سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی عقل ہے، اگر آپ میں کوئی عقل ہے، میں اور کچھ نہیں کہتا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، پتہ نہیں کب تک آپ نے رہنا ہے اور کب تک رہیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے کوئی عمران خان کی جگہ تو نہیں بیٹھنا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے تو صرف یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے ہے حکمرانوں، ان پر پابندی لگا دو، پابندی لگا دو ہر پاکستانی پر۔ جو پاکستانی عورت ہو یا مرد، دن یا رات، اور وہ جو ہے ماسک نہ پہنے، اس کو کم از کم چلو 1000 روپیہ جرمانہ کرو، اعلان کر دو کہ 1000 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر آدھے سے زیادہ کورونا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کرنے کے نہ خود تیار ہیں، نہ حکمران یہ کرنے کو تیار ہے۔ آج میں یہی حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، بڑے زور سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ ہمیں بھی نہ مارے، اپنے آپ کا بھی اتنا تو کریں کہ سارے پاکستانیوں کو، 20 کروڑ پاکستانیوں کو آپ ماسک پہنچا دے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس تدبیر سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اسی پر بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا، میں بیمار تھا، لیکن یہی بات میں کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور بار بار میں دیکھتا ہوں، کتابوں میں پڑھتا ہوں، رسالوں میں پڑھتا ہوں، بس ایک بات، یہی بات ختم ہو گئی۔ میں یہ کہنا ہوں، بات آپ مہربانی کریں، آپ بھی سارے عہد کر لیں کہ آپ جب باہر نکلے تو ماسک پہن کر نکلیں، اور میں نے مسجد والوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہاں ماسک پہنے بغیر ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ برائی سے بچانا